السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے کلاسوں میں ہم نے مفردات کے تختیمے سے الف سے لے کے عین تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم غین کے بارے میں بات کریں گے کہ غین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے لمٹ میں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، غین کو پڑھتے ہوئے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اور غین کو ہم اگر غلط پڑھیں گے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور اس کے ساتھ غین کے ایگزامپل اور غین کی ادائیگی۔ پہلے ادائیگی بتائیں گے کہ غین کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید میں کتنے غین کہاں کہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ مثالیں دے کے ہم اور کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ، تعبد، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ پچھلے کلاسوں میں بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ ہم حصوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ اسی وجہ سے ہم حصوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم مفردات کی تختی پڑھ رہے ہیں۔ مفردات کے شکل میں تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ کہ ایک ایک لفظ اب ہم صحیح کر کے پڑھیں گے تو آگے مفردات کے بعد مرکبات کی تختی شروع ہونے سے پہلے ہمارے تعوذ اور تسمیہ پہلے سے کلیئر ہو جائے اور اچھی طرح ہم ہر ایک لفظ کو ادا کرنا سیکھیں۔ اس وجہ سے ہر کلاس میں ہم تعوذ اور تسمیہ کو حصوں میں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے کلاس میں ہم نے غین کو صحیح کرنا ہے۔ یہ لفظ ہے غین۔ غین، یہ بیٹا آپ پڑھ کے دکھاؤ کیا ہے۔ غین، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ غین، جی آپ بتائیں۔ غین، جی آپ بتائیں۔ غین، جی آپ بتائیں۔ غین، جی غین، ماشاءاللہ، سارے بچے غین کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم غین کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، غین کو سب سے پہلے 3 الف کے لمٹ میں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ غین 3 لفظوں سے تیار ہوا ہے۔ غین، یا اور نون، اوپر جو مد کی نشان ہے وہ کھینچنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد غین کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے غین کو۔ اور غین کو پڑھتے ہوئے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ آواز منہ سے نکالنی ہے اور ناک سے بچانی ہے، اور غین کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد غین کے تعلق میں ہم جائیں گے تو قرآن مجید میں غین کا جو لفظ آیا ہوا ہے یہ کن حروف کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ تعلق میں آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ حروف حلقی اور موٹے حروف کے ساتھ یہ غین آیا ہوا ہے۔ اب حروف حلقی میں ہم غین کو کیسے استعمال کریں گے یہ ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ غین جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ غین آ جائے، وہاں پہ ہم نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا، اور تنوین کے بعد یہ غین آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم تنوین کا اظہار کریں گے، غننے کے بغیر کر کے ہم تنوین کو اظہار کے ساتھ کر کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کلاسیں دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان کلاسوں میں ہم مکمل تفصیل دیں گے آپ کو کہ اس کا اظہار اور اخفاء اور ادغام سارے قواعد ہم بتائیں گے آگے جا کے۔ اچھا جی، غین کا مخرج ہے، غین ادا ہوتا ہے جہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ اگر جو بھی حضرات ہمارے کلاسوں کو پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہو اور مطالعہ کر رہے ہو تو ان کو پتہ چل گیا فوراً کہ غین کہاں سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔
جو ہمارے کلاسوں کو دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا فوراً کہ خا ادا ہوتا ہے گلے کے اس حصے سے جو منہ کی جانب ہو، تو غین کا مخرج بھی وہی ہے کہ غین ادا ہوتا ہے گلے کے اس حصے سے جو منہ کی جانب ہو، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، ایک اور اس میں احتیاط یہ کریں، آپ بار بار بچے کو سمجھائیں کہ غائن کو موٹا کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہونٹوں کو گول کر کے غائن کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، غائن، ایسا نہیں، غائن، ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح خا میں ہم نے بتایا تھا کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اسی طرح غائن میں بھی ایسا ہی ہے، غائن کر کے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، غائن ایسا کر کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب غائن کو موٹا کر کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے گلے کے اوپر آپ انگلی رکھیں اور اس کو کہیں کہ غائن نکالو، تو یہ جو ہڈی سینٹر میں ہے یہ منہ کے جانب آ کے یہاں سے آواز نکلے گی۔ اب بالکل یہ جوڑ میں لگائیں آپ انگلی کو اور انہیں کہیں کہ آپ غائن کو ادا کریں، غائن، تو یہاں پہ ایک وائبریشن ہوگی جی اوپر کر کے، تو یہاں سے غائن ادا ہوگا۔ غائن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، غائن جب ٹھیک ہو جائے تو ہم قرآن مجید میں غائن کو کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اور بہت ضروری وہ چیزیں ہیں جو ہم نماز میں روزمرہ پڑھتے ہیں، ان میں سے ہم کوشش کر کے آپ کو اگزامپل دینے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر 20 سالوں سے 50 سالوں سے آپ غائن کو غلط پڑھ کے آ رہے ہیں تو ہمارے کلاس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی آپ کی، کہ آپ غائن کو صحیح کرنا شروع کریں گے۔ اچھا جی، تو غیر المغضوب، غیر المغضوب، اچھا یہاں پہ غلطی کس طرح ہوگا؟ غیر المغضوبی، لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہے تو اپنے گھر میں سارے لوگ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے سے سنیں، سورہ فاتحہ کے نمبر وائز ایک دوسرے سے سننا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 افراد ہیں تو اس میں سے 5-6 تو ضرور غیر المغضوب ہی پڑھیں گے۔ تو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے تھوڑی سی دور ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم نہیں سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں دنیاوی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سارا ٹائم اس پہ ضیاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہم صحیح طریقے سے یاد کریں اور اس کے مخرج کو سیکھیں اور اس کے قواعد کو سیکھیں اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں یاد ہو، اور اسی طرح ایک ایک لفظ اگر ٹھیک ہو گیا تو قرآن مجید ایک ایک لفظوں سے تیار ہوا ہے، تو مکمل قرآن مجید آپ کا تیار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ ابھی غائن کے اور بھی ایگزامپلس ہیں، مثال کے طور پر ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے بغیر حساب، بغیر حساب، غائن کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس کو ہم بغیر حساب پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، بغیر حساب نہیں پڑھنا ہم نے، بغیر حساب۔ ایک غائن کے صحیح ہونے سے 100 سینکڑوں غائن ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک غائن کو غلط پڑھنے سے سینکڑوں غلطیاں ہم کر جاتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آج کے کلاس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے فل فوکس کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں، اور صرف خود نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، اپنے لیڈیز کو بھی بٹھائیں، ان سے بھی ہم ایک ایک لفظ سنیں، تاکہ وہ گھر کے سارے کام تو کر رہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بیچاریاں، اور ایک ایک چیز پہ ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ غائن کے نکالنے میں یا خا کے ادائیگی میں، مخارج کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں کبھی ڈانٹے ہو؟ کبھی بھی ڈانٹ نہیں پڑی ہوگی۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے لیڈیز کو بھی بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ غائن ان کا ٹھیک کروائیں۔ امید ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس پر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے غائبین تک پہنچانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اجازت دیجیے اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔